من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، میں آپ پڑھتا ہوں اکثر کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما اور مجھے اتنی ہمت عطا فرما کہ میری بات لوگوں تک پہنچ جائے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو لکنت تھی اور وہ اپنی بات کر نہیں سکتے تھے، اس کے صدقے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ اور یہ میں اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ جو ڈاکٹروں کا کام ہے وہ علم کو اپنے سینے میں لے کے جانا ہے اور پھر اس کو ٹرانسفر کرنا ہے، تو یہ بڑی اس پہ آیت پوری اترتی ہے۔ بہرحال سب سے پہلے تو میں اپنے محترم پروفیسر عمر صاحب کا، پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب، پروفیسر جہانگیر سرور صاحب اور پروفیسر نعیم صاحب، پروفیسر عیدی صاحب، پروفیسر اقبال صاحب جو میرے بھی استاد ہیں اور بلکہ میں کہتا ہوں استادوں کے استاد ہیں، اور رنداوا صاحب اور ابھی اسلم چودھری صاحب بھی بیٹھے تھے، میرے شاگرد تھے، اور جہانگیر سرور بھی میری آنر ہے کہ میرے شاگرد ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کالج سے میں پڑھا ہوں آج اس کالج کے اندر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ میں اس کالج کے اندر کانووکیشن کے اندر چیف گیسٹ بنا ہوں۔ یہ میرے لیے اتنا بڑا آنر ہے، اتنا بڑا آنر ہے کہ جب میں گھر سے چلا تو 2 نفل پڑھے کہ اللہ تو ہی ہے، باقی سب کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، اللہ ویسے کسی کو ذلت نہیں دینا چاہتا جب تک وہ نہ چاہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج مصیبت یہ ہے کہ جو تقریر میں نے کرنی تھی نا وہ میرے سے پہلے گوندل صاحب کر کے چلے گئے اور میرے لیے بڑا مشکل کر دیا۔ آج گوندل صاحب کی جو تقریر تھی وہ اتنی زبردست تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں سے شروع کروں، لیکن میں دوبارہ وہی کہوں گا تھوڑا سا آگے بڑھا کے کہ یہ جو MBBS MS FCPS کا امتحان ہے یہ خالی بچوں اور بچیوں کا امتحان نہیں، یہ پورے خاندان کا امتحان ہے۔ اور MBBS سرکاری میڈیکل کالج سے کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میرا لیڈر کون ہوگا سیاست میں کہتا ہوں کہ یہ میرا ایک نیا سلوگن ہے، آپ اس کو پروموٹ ضرور کیجئے گا۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ میرا لیڈر وہ ہوگا جس کا کوئی بچہ یا بچی سرکاری میڈیکل کالج سے MBBS کر کے دکھا دے، جس کا بچہ یا بچی کسی سرکاری انجینئرنگ یونیورسٹی سے انجینئر بن کے دکھا دے، یا کسی یونیورسٹی سرکاری سے PhD کر کے دکھا دے، آپ کو پاکستان کی سیاست میں 75 سال میں ایک بھی لیڈر ایسا نہیں ملے گا جس کا بچہ آج کے دور میں MBBS سرکاری میڈیکل کالج سے بن کے دکھا دے۔ یہ تو آسان کام نہیں ہے۔ صحیح کہا تھا گوندل صاحب نے کہ راتوں کو مسلوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ ہم بچیوں کو دیکھتے ہیں، بچے تو چلو کھلنڈرے ہوتے ہیں، پھر کے اپنا کر لیتے ہیں معاملات، وہ بچیاں جس طرح پڑھتی ہیں، میری اپنی 2 بیٹیاں ڈاکٹر علی مراد نے تو بادشاہوں کے سٹائل سے پڑھا تھا، لیکن جو میری بیٹیاں پڑھا کرتی تھی تو وہ بیچاری 24 میں سے 20 گھنٹے پڑھتی تھی MBBS کرنا۔ اور آپ ابھی بھی دیکھیں کہ جو سرکاری میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ جب نکل کے ڈاکٹر بنتا اس کی پرسنالٹی کچھ اور ہوتی ہے، اور جو پرائیویٹ میڈیکل کالج کا ڈاکٹر بن کے نکلتا اس کی پرسنالٹی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں ان کے میاؤں کو کرتا ہوں، اور جن کی میاؤں نے کیا ہوتا ہے ان کی بیویوں کو کرتا ہوں۔ اور سب سے زیادہ جو سفر کرتے ہیں نا، اور میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، سب سے زیادہ میاں بیوی کی لڑائی جب پوسٹ گریجویشن ہوتی ہے نا، وہ پوسٹ گریجویشن کے درمیان میں ہوتی ہے، کیونکہ بیچاری اتنے سارے کام کر رہی ہوتی ہے، ہماری بچی اس نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، پڑھنا بھی ہے، ساری چیزیں دیکھنی ہیں، پھر ظاہر ہے وہ ٹینشن میں بھی ہوتی ہے، اور یہاں سے ایک عجیب و غریب 4 سال کا ایک بڑا خوفناک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو آخر میں ایک اچھی سکسیس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب میں آپ کو آیا اس کالج کی تاریخ بتائی، عمر صاحب نے بڑی پیارے طریقے سے بتائی
کہ جب ہم آئے نا، عمر صاحب ہم سے سینئر تھے 3 سال یا 2 سال، تو اس کالج میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ دیوار بھی نہیں تھی جو باہر آپ سڑک پہ دیکھ رہے ہیں، اور صرف یہ کالج کی ایک بلڈنگ تھی. اور عمر صاحب کے دور میں تو یہ ہاسٹل نہیں تھا، بلکہ یہ لائبریری کے اندر بسترے لگا کے سویا کرتے تھے. لیکن پھر ہماری یونین آئی اور ہم نے کام کیا، بسیں دلوائیں، ہال بنوایا، یہ کالج بنوایا، اور جو ترقی ہماری یونین میں ہوئی، مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں دوبارہ کالج میں آتا ہوں. اس کو عمر صاحب نے، پروفیسر عمر صاحب نے اس کالج کو بالکل اور زیادہ تبدیل کر کے رکھ دیا. یعنی کہ جو بنیاد ہم نے رکھی تھی، اب کالج میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کالج ہے جس کے لیے میں ان کا کنٹریبیوشن کو داد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے ہولی فیملی اس کو بدل کر رکھ دیا. مجھے پتا آپ نے بہت ساری تقریریں بھی سن لی ہیں، وقت بھی بہت ہو گیا، لیکن میں یہ کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی صحت کے حوالے سے یا راولپنڈی کے حوالے سے جو 11 مہینے ان میں کیا کام کیے. پہلا کام تو ہم نے یہ کیا کہ جو ایڈ ہاک ڈاکٹرز کی اپائنٹمنٹ تھی نا پنجاب میں، وہ یا تو بکا کرتی تھی سیٹ، 7-7 لاکھ میں بکتی تھی، کیونکہ سی پی ایس پی کی وجہ سے، سی آئی پی انڈکشن کی وجہ سے 7-7 لاکھ میں بکتی تھی. اور یا جس کی سفارش ہوتی تھی، بیچارے جو بھی درمیانے درجے کے اور اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، یا تو ملک سے باہر چلے جاتے تھے یا ذلیل ہوتے تھے اس ملک پہ. ہم نے پہلا کام یہ کیا ہے، اب جو ایڈ ہاک اپائنٹمنٹ ہوگی اس میں انٹرویو کے نمبر ہم نے 0 کر دیے ہیں، تاکہ بچہ جو بھی آئے گا وہ میرٹ پہ آئے گا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی. اور اس کی اپائنٹمنٹ اسی طرح ہوگی جیسے میڈیکل کالج کا داخلہ ہوتا ہے یا سی آئی ٹی کی انڈکشن ہوتی ہے. اس میں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی پیسہ نہیں چلے گا. جب ہم پنڈی میں آئے، آپ کی دعا سے اس وقت ہولی فیملی ہاسپٹل 2.25 ارب، میرے چیف منسٹر کی مہربانی تھی کہ اس نے نظر کرم کیا پنڈی پر. اس وقت 2.25 ارب سے آپ کا ہولی فیملی پورا کا پورا ریویمپ ہو رہا ہے، فروری میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. 26 کروڑ میں بے نظیر، ابھی تالی نہ مارے، سنتے جائیں بس، چھوڑیں. اچھا 26 کروڑ، کیونکہ چیزیں بہت زیادہ ہیں تو ٹائم ضائع ہو جائے گا آپ کا بھی. 26 کروڑ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کے لیے لایا، جس سے او پی ڈی بن رہی ہے، سیکیٹری وارڈ بن رہا ہے، انڈور بن رہا ہے، اور میڈیکل یونٹ اور سرجیکل یونٹ بن رہے ہیں. 11 کروڑ روپے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو دلوائے، جس سے ان کی ایمرجنسی کے حالات بہتر ہوئے. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 640 سلائسز کی سی ٹی اسکین، جو پورے پاکستان میں شاید کہیں بھی نہیں ہے، وہ بھی انسٹال کر دی گئی ہے. اس وقت آپ کے شہر میں 70 ارب سے یا 60 ارب سے رنگ روڈ، جو 35 سال سے نہیں بنا تھا، وہ ہمارے دور میں بننا شروع ہو گیا ہے. آپ کے شہر کے اندر ایک دھوشا ڈیم 14 ارب سے شروع ہو گیا ہے. اور آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں، کرنٹ لگے گا اس بات سے کہ پنڈی ڈویژن میں 58 ڈیم تھے جو یا تو بنے ہوئے تھے یا اور تکمیل کے مراحل میں تھے، لیکن کیونکہ کچھ لوگوں کی سیاسی لوگوں کی وجہ سے یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے ہم نے 58 ڈیموں کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ کیا. اور اب الحمدللہ 40,000 ایکڑ واٹر پانی جو ہے نا سیراب کر رہے ہیں، اور تھوڑے دن کے اندر 80,000 ایکڑ جو ہے، جو راولپنڈی کے ارد گرد تمام ڈیم ہیں، وہ تمام کام کریں گے تو اتنی زیادہ زمین سیراب ہونا شروع ہو جائے گی، آپ سوچیں گے کیا راولپنڈی میں انقلاب آئے گا. ایک اور کام جو ہم نے اچھا کیا، وہ پنجاب یونیورسٹی کا کوہسار کیمپس گجر خان میں بنوا دیا ہے، اس کی زمین اپروو کر دی ہے، کام شروع ہو گیا ہے. اب پنجاب یونیورسٹی کے لیے بچوں کو لاہور نہیں جانا پڑے گا، زیادہ ہوا تو گجر خان چلے جائیں گے. اس کے علاوہ ہم اس وقت مری میں گجر خان، ٹیکسلا، واک، کلر، مطلب کون سا ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جسے آپ نے اپ گریڈ نہیں کیا. مری میں 35 بیڈ سے 85 بیڈ میں کنورٹ کیا، ڈائلسس سینٹر شروع کیا، اور اب آپ کی دعا سے ہم برن سینٹر شروع کرنے جا رہے ہیں. برن سینٹر جو ہے یہ پہلا بھی عمر صاحب اور ہماری کوششوں سے ہولی فیملی اسپتال میں جو شروع ہوا تھا، ان میں ان کی اور ہماری کوششیں شامل تھیں. اور یہ برن سینٹر بھی حلال احمر میں ہم بنانے جا رہے ہیں، جو 40 بیڈ کا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بھی ایک آپ کے لیے ایک اچھا ایڈیشن ہوگا، اس کو لک آفٹر ہولی فیملی ہاسپٹل کیا کرے گا. یہ مطلب اتنی ساری چیزیں ہیں کہ میں بتاتا چلا جاؤں. اس کے بعد جو آپ کا زچہ بچہ اسپتال تھا افضل مال روڈ پہ 2002 سے بنتا، وہ بھی ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے لے لیا. انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے لیے ملازمتوں کے راستے کھل جائیں گے. جو سب سے بڑی ایک اللہ نے کام کرایا ہے، جو ابھی گودل صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہم نے 5 شہروں کے اندر، اس کے لیے مجھے 10 مہینے لگے، پوری میری وزارت کا ٹینیور لگ گیا. اتنی مشکلات تھیں کیونکہ اس ملک میں بیوروکریسی نہیں چاہتی
کہ ڈاکٹر جو ہے پڑھ لکھ کے آگے آئیں یا کچھ اور کریں. بہرحال میں نے بڑی مشکل سے کہا، اور آج میں اس اسٹیج سے اعلان کرتا ہوں کہ 5 انشاءاللہ تعالیٰ جولائی میں بھی 5 نئے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہیں ان میں بھی پوسٹ گریجویشن شروع ہو جائے گی. بہرحال یہ وقت جو ہے نا آپ کا، آپ چھوڑ دیں، یہ گفتگو بہت ساری بھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اس وقت ہم 100 ہاسپٹل THQ DHQ اور 22 ٹرشری کیئر کو ریویمپ کر رہے ہیں. ڈاکٹروں کی پوسٹیں کریٹ کی ہیں. ہم نے ڈاکٹروں کو بغیر سفارش کے پروموشن کیا ہے، بلکہ عمر صاحب نے مجھے اس دن ریکویسٹ کی کہ 22 بچیاں جو تھیں ان کے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کی 18 سے 90 میں گئی ہیں. یہ پہلی باری ہوا ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی اور ہم نے تقریباً سب کی اپائنٹمنٹ راولپنڈی میں کرا دی. یہ کبھی نہیں ہوا، یہ کبھی نہیں ہوا. ایک آدمی کو مشکلات ہے وہ بھی حل ہو جائے گی. بہرحال کام یہ ہے کہ ہم نے اتنے کر دیے ہیلتھ پہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سرخرو ہوں گے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت کو نہ بھولنا، یہ وقت پھر نہیں آئے گا. مجھے کبھی کبھی جب آپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا اور بڑی خوشی سے تالیاں مار رہے ہوتے ہیں، ہاؤس جاب کر رہے ہوتے ہیں، یقین کریں مجھے ترس بھی آ رہا ہوتا ہے. وہ ترس کیوں آ رہا ہے؟ میں آپ کا جب مستقبل تابناک دیکھتا ہوں نا، کیونکہ جاہلوں کی حکومتیں آتی رہتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ پڑھے لکھے آدمی کی عزت کیسے کرنی ہوتی ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں وزیر صحت میں اکثر کہتا ہوں اس کو لگایا جاتا ہے جس کی صحت خراب ہوتی ہے، اور وزیر تعلیم اس کو لگایا جاتا ہے جو جاہل اور ان پڑھ ہوتا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں تو ایک ایسا وزیر اعلیٰ بھی رہا جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا اردو. یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. اور وہ بلا کے پوچھا کرتا تھا اپنے سیکرٹری سے کہ یار یہ بتاؤ لکھا کیا ہے. جب آپ کے ایوانوں میں ایسے لوگ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا. کیونکہ آگے جو حالات میں دیکھتا ہوں، بیچارے میرے ڈاکٹر جو ہے وہ جب FCPS کر لیتے ہیں یا MS کر لیتے ہیں، ان کو نوکری نہیں مل رہی ہوتی، بڑی مشکل سے جا رہے ہوتے ہیں. یہ آپ ظلم دیکھیں نا کہ ایک پنڈی کی بچی ہے، اس کا داخلہ رحیم یار خان، وہ کیسے جائے گی؟ میں اس پہ وہاں بیٹھ کے لڑ رہا ہوں. میں CIP انڈکشن کی پالیسی کے خلاف ہوں. پہلے اچھا ہوتا تھا کہ ایک پروفیسر ریکمینڈ کر دیتا تھا، بچیاں اپنے گھروں میں پوسٹ گریجویشن کر لیتی تھی. اب نقصان کیا ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو اچھی بچی ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو رشیا اور چائنا سے MBBS کر کے آ رہے ہیں، حکومت روتی ہے، YDA تنگ کر رہی ہے. میں ان کو کہتا ہوں بھائی وہ اس لیے کر رہی ہے کہ آپ میرٹ کو آپ نے سائڈ پہ پھینک دیا ہے. وہ لوگ آ کر چائنا اور رشیا سے وہ فوراً کہیں بھی ان کو داخلہ ملتا ہے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں. بہرحال یہ وقت یاد کیجیے گا. اور میں کبھی کبھی ایک شعر پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ جب یاد کا قصہ چھیڑوں تو، کیونکہ میں ختم کر رہا ہوں تھوڑی سی، کیونکہ مجھے اب یاد آ رہا ہے اپنا کالج میں نے کیسے وقت گزارا. جب یاد کا قصہ چھیڑوں تو کچھ لوگ بہت یاد آتے ہیں، جب گزرے لمحے سوچوں تو کچھ لوگ بہت یاد آتے ہیں. نہ جانے کون سے آنگن میں آباد ہیں جا کر بدت سے، اب گزرے لمحے سوچوں تو کچھ لوگ بہت یاد آتے ہیں. وہ باتیں بھی پھولوں جیسی، وہ لہجے خوشبو جیسے تھے. اب شہر چمن میں ٹہلوں تو کچھ لوگ بہت یاد آتے ہیں. اور ایک آخری خوبصورت شعر ہے، وہ پل بھر کی ناراضگیاں اور مان بھی جانا پل بھر میں. ہوتا ہے نا کلاس میں لڑائی ہوئی، دوستوں سے ہوئی، 1 منٹ کے بعد پھر صلح ہوتی ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر صلح ہوتی ہے. تو وہ پل بھر کی ناراضگیاں اور مان بھی جانا پل بھر میں، اب خود سے جب میں روٹھوں تو کچھ لوگ بہت یاد آتے ہیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سر.